السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع آپ کو پہنچتی رہے، اور اپنے دوست و احباب سے بھی شیئر کریں تاکہ ہر ایک کو فائدہ حاصل ہو سکے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں، اور کہیں پر کوئی دشواری ہو شبہ ہو تو کمنٹ کر کے بھی بتائیں۔ تو چلیے شرح عقائد کی کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکنہ ینبغی للعاقل ان یتأمل فی امثال هذه المباحث ولا ينسب إلى الراسخين من علماء الأصول ما تكون استحالته بديهية ظاهرة على من له أدنى تميز، بل يطلب لكلامه محلا يصلح محلا لنزاع العلماء وخلاف العقلاء، فإن من قال التكوين عين المكون أراد أن الفاعل إذا فعل شيئا فليس ها هنا إلا الفاعل والمفعول، وأما المعنى الذي يعبر عنه بالتكوين والإيجاد ونحو ذلك فهو أمر اعتباري يحصل في العقل من نسبة الفاعل إلى المفعول، وليس أمرا محققا مغايرا للمفعول في الخارج، ولم يرد أن مفهوم التكوين هو بعينه مفهوم المكون لتلزم المحالات، وهذا كما يقال إن الوجود عين الماهية في الخارج، بمعنى أنه ليس في الخارج للماهية تحقق، ولعارضها المسمى بالوجود تحقق آخر حتى يجتمعا اجتماع القابل والمقبول كالجسم والسواد، بل الماهية إذا كانت فكونها هو وجودها، لكنهما متغايران في العقل، بمعنى أن للعقل أن يلاحظ الماهية دون الوجود وبالعكس، فلا يتم إبطال هذا الرأي إلا بإثبات أن تكون الأشياء وصدورها عن الباري تعالى يتوقف على صفة حقيقية قائمة بالذات مغائرة للقدرة والإرادة۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے اسباق میں آپ نے یہ سنا کہ اشاعرہ اس بات کے قائل ہیں کہ تکوین امر اعتباری ہے، وہ اضافات عقلیہ کی قبیل سے ہے، جبکہ ماتریدیہ اس بات کے قائل ہیں کہ تکوین اللہ رب العزت کی صفت حقیقیہ ہے، اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، ازلی ہے۔ اگر صفت حقیقیہ مانیں گے تو ازلی تو ہوگی۔ بہرحال ماتریدیہ نے صفت حقیقیہ مانا تکوین کو، اور اشاعرہ نے صفت اعتباریہ مانا۔ اس سے پہلے اسباق میں آپ نے یہ بھی پڑھا کہ ماتریدیہ کی طرف سے بہت سارے محالات دکھائے گئے اس بات پر کہ اگر تکوین کو حادث اور امر اعتباری مانا جائے تو ایسی صورت میں حادث مانا جائے تکوین کو، تو ایسی صورت میں بہت سارے محالات، بہت ساری خرابیاں لازم آئیں گی جو اس سے پہلے سبق میں آپ نے پڑھی ہیں۔ تو آج صاحب شرح علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمت و رضوان اس مسئلے میں فرماتے ہیں کہ ماتریدیہ حضرات نے جو استحالات ذکر کیے ہیں، جو تکوین کی بحث میں جو خرابیاں بتائی ہیں اور وہ سارے استحالات تھوپے ہیں اشاعرہ علماء پر، تو صاحب شرح فرماتے ہیں، تنقید کرتے ہیں صاحب متن پر کہ مصنف کو یا ماتریدیہ کو یہ استحالات بیان کرنا اور ان کی نسبت علماء اشعریہ کی طرف کر دینا یہ غلط ہے، بلکہ علماء ماتریدیہ کو سوچنا چاہیے، غور و خوض کرنا چاہیے، اور علماء اشعریہ کے قول کا ایک ایسا محمل تلاش کرنا چاہیے کہ جو محل نزاع ہو سکے۔ تو گویا کہ صاحب شرح کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء اشاعرہ کے قول کہ تکوین امر اعتباری ہے، اس کا مطلب ماتریدیہ نے نہیں سمجھا اور بہت سارے محالات ان کے طرف منسوب کر دیے،
یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو صاحب شرح نے ایک تو یہ علماء ماتریدیہ پر تنقید کی ہے، اور دوسری اس آنے والے سبق میں اشاعرہ کے قول کی توجیح پیش کی ہے کہ اشاعرہ نے جو یہ کہا ہے کہ تکوین امر اعتباری ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب بیان کیا ہے صاحب شرح نے۔ فرماتے ہیں لَكِنَّهُ يَنبَغِي لِلْعَاقِلِ، لیکن ایک دانشمند کے لیے مناسب یہ ہے ان يتأمل فی امثال هذه المباحث، کہ وہ ان مباحث جیسی مثالوں میں غور و خوض کرے، ولا ينسب الى الراسخین من علماء الاصول، اور علماء اصول اشاعرہ جو ماہر ہیں، جو راسخین فی العلم ہیں، ان کی طرف نسبت نہ کرے، ما تکون استحالتہ بدیہیۃ ظاہرہ، اس چیز کی نسبت نہ کرے کہ جس کا محال ہونا بالکل بدیہی ہے، ظاہر ہے، علی من لہ ادنی تمیز، اس شخص پر جس کے پاس تھوڑی بھی تمیز اور سمجھداری ہے۔ بل یطلب لکلامہ محلا، بلکہ دانشمند کو چاہیے کہ وہ علماء راسخین کے قول کا ایک ایسا محمل تلاش کرے، ان کے کلام کا ایک ایسا محل تلاش کرے، یصلح محلا لنزاع العلماء وخلاف العقلاء، جو دانشمند علماء کے نزاع کا محل اور خلاف کا محمل بن سکے۔ فإن من قال، اب یہاں سے توجیہ پیش کر رہے ہیں، یہاں اب تک تو تنقید کر دی علماء ماتریدیہ پر، گویا کہ علماء صاحب شرح کا کہنا ہے کہ علماء ماتریدیہ نے اشاعرہ کی طرف جن محالات کی نسبت کی، اس سے پہلے اسباق میں ہم نے بتایا کہ اگر تکوین کو حادث مان لیا جائے تو ایسی صورت میں یہ خرابی لازم آئے گی، یہ خرابی لازم آئے گی، یہ خرابی لازم آئے گی، تو وہ سارے محالات جو ذکر کر دیے نا، اور کہا کہ تو ظاہر بات ہے وہ سارے محالات کس کے قول پر لازم آ رہے تھے؟ اشاعرہ کے قول پر، علماء اشاعرہ کے قول پر۔ تو صاحب شرح فرماتے ہیں کہ ان سارے محالات جو کہ بدیہی ہیں ہر سمجھدار آدمی پر، اور ہر سمجھدار آدمی پر جو بالکل ظاہر ہے محالات، ان کی نسبت علماء راسخین اشاعرہ کی جانب نہیں کرنا چاہیے، لیکن علماء ماتریدیہ نے کر دی ہے، یہ دانشمندی نہیں ہے۔ ایک تو یہ تنقید کی، دوسرا اب یہاں پر توجیہ پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے فإن من قال، کیونکہ جنہوں نے یہ کہا التکوین عین المکون، تکوین عین مکون ہے، تو ماقبل میں آپ نے یہ بحث پڑھی تھی نا کہ اشاعرہ کے نزدیک تکوین عین مکون ہے، اور مکون ہے حادث، اس لیے تکوین کو بھی انہوں نے حادث قرار دیا تھا، اور ماتریدیہ کے نزدیک تکوین غیر مکون ہے، تو جب غیر مکون ہے تو مکون حادث ہے اور تکوین قدیم ہے، لہذا اشاعرہ نے چونکہ تکوین کو عین مکون کہا تھا، تو جنہوں نے عین مکون کہا تھا ان پر بہت سارے استحالات ماقبل کے سبق میں بیان کر دیے تھے علماء ماتریدیہ کی جانب سے۔ تو صاحب شرح فرماتے توجیہ کرتے ہیں کہ اشاعرہ نے جو یہ کہا کہ تکوین عین مکون ہے، اس کا مطلب پہلے سمجھنا چاہیے۔ توجیہ کا خلاصہ یہ ہے بچوں کہ صاحب شرح فرماتے ہیں کہ اشاعرہ نے جو یہ کہا کہ تکوین عین مکون ہے، تو تکوین کے عین مکون ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تکوین کا مفہوم اور مکون کا مفہوم، دونوں کا مفہوم ایک ہے۔ یہ تو کوئی بھی دانشمند نہیں کہہ سکتا ہے کہ تکوین اور مکون دونوں کا مفہوم ایک ہے، یعنی ہماری عقل جب دونوں کے مفہوم کو ملاحظہ کرے تو دونوں کا مفہوم ایک نہیں ہے کہ تکوین کو ملاحظہ کرنے سے عقل کہے کہ وہ مکون ہے، مکون کو ملاحظہ کرنے سے عقل کہے کہ وہ تکوین ہے، دونوں کا مفہوم ایک نہیں ہے، تو مفہوم عقلی دونوں کا ایک نہیں ہے، تو ان کی مراد یعنی اشاعرہ نے جو یہ کہا تکوین عین مکون ہے، ان کی مراد یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان کی مراد کیا ہے؟ ان کی مراد یہ ہے کہ تکوین عین مکون ہے یعنی نفس الامر میں جب فاعل کوئی مفعول کسی شے کو کرتا ہے، جب فاعل کسی شے کو کرتا ہے تو نفس الامر کے اندر یا تو فاعل ہوتا ہے یا جس کو اس نے کیا ہے وہ مفعول ہوتا ہے، یعنی فاعل اور مفعول کا وجود نفس الامر میں ہوتا ہے، وہاں پر
کوئی وہ معنی جس کو تکوین اور ایجاد وغیرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے نا، وہ نفس الامر میں موجود نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو مفعول کی طرف، وہ تو ایک امر اعتباری ہے، ایجاد اور تکوین جسے ہم کہتے ہیں، وہ نفس الامر میں کہیں آپ کو دیکھنا، جیسے آپ ابھی کوئی کام کریں تو کوئی کام کریں گے تو وہ فعل معرض وجود میں جو آ جائے گا، جو شے معرض وجود میں آئے گی وہ تو مفعول ہے اور آپ ہیں فاعل، لیکن نفس الامر میں کہیں پر آپ کا کام نظر نہیں آئے گا۔ وہ تو صرف عقل سے اعتبار کیا جا سکتا ہے، انتزاع کیا جا سکتا ہے مفعول سے کہ جو شے معرض وجود میں آئی ہے اس سے انتزاع کیا جا سکتا ہے کہ یہ اس کا منشأ انتزاع کوئی نہ کوئی ہے، کہ یہ جو شے موجود ہوئی ہے وہ بغیر کسی فعل کے موجود نہیں ہوئی ہے، تو اس سے فعل کا انتزاع کیا جا سکتا ہے۔ تو ایجاد اور تکوین جس کو ہم فعل کہتے ہیں یا جس کو تکوین سے ہم تعبیر کرتے ہیں، وہ نفس الامر میں موجود نہیں ہوتا ہے، وہ تو صرف ایک امر اعتباری ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک امر اعتباری ہوتا ہے، ایک معنی مصدری ہوتا ہے جس کا انتزاع کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تو اس کا تو حصول فاعل کی نسبت مفعول کی جانب کرنے سے عقل میں ہوتا ہے محض۔ تو یہ جو کہا ہے کہ تکوین عین مکون ہے، تو اس کا مطلب ان کا یہ ہے کہ مکون کا وجود نفس الامر میں ہوتا ہے، مکون کے وجود ہی سے اس کا انتزاع ہوتا ہے، یہ مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے ان کے قول کا کہ تکوین کا وجود ہی، مکون ہی کا وجود تکوین کا وجود ہے، کہ مکون اور تکوین دونوں کا مفہوم ایک ہو، یہ ہرگز مراد نہیں ہے۔ اور یہ استحالات جو آپ نے دکھا دیے وہ تو اس پر لازم آئیں گے کہ جو یہ کہے کہ تکوین اور مکون دونوں کا نفس الامر میں وجود ایک ہے، یعنی جو یہ کہے کہ تکوین اور مکون دونوں کا مفہوم ایک ہے، جو یہ کہے اس پر استحالات لازم آئیں گے۔ لیکن اگر یہ کہے کہ تکوین مکون کا عین ہے، اس کا مطلب یہ بتائے کہ مکون ہی کا وجود نفس الامر میں ہے اور مکون ہی کے وجود سے تکوین عقل انتزاع کرتی ہے، اس معنی کر اس کو عین کہے تو اس پر یہ خرابیاں لازم نہیں آئیں گی۔ اور یہی مطلب ہے اشاعرہ کے قول کا کہ تکوین امر اعتباری ہے اور وہ عین مکون ہے۔ فرماتے ہیں صاحب کتاب، دیکھیے عبارت دیکھیے، فرماتے ہیں فَإِنَّ مَنْ قَالَ، کیونکہ جن اشاعرہ علماء نے یہ کہا ہے التکوین عین المکون، کہ تکوین عین مکون ہے، ارادہ تو اس کی مراد یہ ہے، ان کی مراد یہ ہے ان الفاعل اذا فعل شیئا، کہ فاعل جب نفس الامر میں کوئی چیز کرتا ہے، فلیس ہا ہونا، تو نفس الامر میں یہاں فاعل اور مفعول کے سوا کوئی چیز کچھ نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْمَعْنَى الَّذِي يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالتَّکوین، رہا وہ معنی جس کی تعبیر تکوین سے کی جاتی ہے، ایجاد سے کی جاتی ہے، اختراع سے کی جاتی ہے، احداث سے کی جاتی ہے، ونحو ذالک، اس کے علاوہ دوسرے بہت سارے لفظوں سے کی جاتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ معنی جس کی تعبیر تکوین سے کی جاتی ہے فَهُوَ أَمْرٌ اعتباری، تو وہ تو ایک امر اعتباری ہے۔ کیا ہے؟ امر اعتباری، یحصل فی العقل، جو کہ امر اعتباری حاصل ہوتا ہے، جو ایک معنی مصدری انتزاعی ہے جو حاصل ہوتا ہے عقل میں، کب؟ من نسبت الفاعل الی المفعول، فاعل کی مفعول کی طرف نسبت کرنے سے، ولیس امرا محققا، یہ اختراع اور تکوین، ایجاد، احداث جس کو ہم تکوین سے تعبیر کرتے ہیں، یہ کوئی امر محقق، موجود، متحقق فی الخارج نہیں ہے جو کہ مفعول کا مغایر ہو نفس الامر میں، ایسا کوئی امر نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ ولم یرد، اشاعرہ نے جنہوں نے کہا کہ وہ عین مکون ہے، ان کی مراد یہ نہیں ہے ان مفہوم التکوین ہوا بعینہ مفہوم المکون، کہ تکوین کا مفہوم بعینہ مکون کے مفہوم کا عین ہے، دونوں کا مفہوم ایک ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ اگر یہ مراد ان کی ہوتی تو لتلزم المحالات، تو ایسی صورت میں محالات لازم آتے، لیکن چونکہ یہ مراد ہی نہیں ہے تو محالات کیوں لازم آئیں گے؟ وَهَذَا كَمَا يُقَالُ، ایک تمثیل سے اس کو سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں یہ تو یعنی تکوین کا امر اعتباری ہونا اور مکون کا عین ہونے کا مفہوم جو ہم نے بتا دیا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے ان الوجود عین الماہیہ، کہا جاتا ہے کہ وجود عین ماہیت ہے نفس الامر میں،
کیا کہا جاتا ہے؟ وجود عین ماہیت ہے فی الخارج نفس الامر میں. تو عین ماہیت ہونے کا کیا مطلب ہے بچوں؟ عین ماہیت ہونے کا مطلب یہ ہے انہ لیس فی الخارج للماہیت تحقق، یعنی نفس الامر میں ماہیت کے لیے کوئی ثبوت اور تحقق نہیں ہے. کوئی نفس الامر میں ماہیت کے لیے کوئی ثبوت اور تحقق نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ موجود ہو. تو اس کا موجود ہونا ہی اس کا تحقق ہے. تو وجود ایسا نہیں ہے کہ ماہیت کے لیے ایک الگ تحقق اور ثبوت ہو اور وجود کے لیے ایک الگ تحقق اور ثبوت ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ماہیت کا موجود ہونا ہی اس کا تحقق ہے. اس معنی کر کہا جاتا ہے کہ وجود عین ماہیت ہے نفس الامر میں. رہا معنی عقلی کے اعتبار سے، لحاظ عقلی کے لحاظ سے، تو لحاظ عقلی کے اعتبار سے تو بچوں عقل یہاں پر یہ ملاحظہ کر لیتی ہے کہ ماہیت کا مفہوم الگ ہے اور وجود کا مفہوم الگ ہے. ماہیت اسے کہتے ہیں ما بہ الشیء ہوا ہوا، اور وجود کہتے ہیں کون الشیء فی الاعیان، شے کا اعیان میں ہونا. تو مفہوم کے اعتبار سے دونوں الگ ہیں، تو عقل مفہوم کے اعتبار سے دونوں کو الگ الگ ملاحظہ کر لیتی ہے. تو اس مفہوم کے اعتبار سے تو دونوں ایک نہیں ہیں، لیکن نفس الامر میں متحقق ہونے کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں. وجود کے اعتبار سے، نفس الامر میں پائے جانے کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، کیونکہ نفس ایسا نہیں ہے کہ وجود الگ ہو اور ماہیت کا تحقق الگ ہو. فرماتے ہیں وَهَذَا كَمَا يُقَال، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے ان الوجود عین الماہیت فی الخارج، کہ وجود نفس الامر میں عین ماہیت ہے. اس کا مطلب ہے انہ لیس فی الخارج للماہیت تحقق وللعارض المسمى بالوجود تحقق آخر، یعنی نفس الامر میں ایسا نہیں ہے کہ ماہیت کے لیے ایک تحقق ہو اور اس کو عارض ہونے والا جو وجود ہے اس کو ایک دوسرا تحقق حاصل ہو. یہ نفس الامر میں نہیں ہے کہ حتی یجتمعا، یہاں تک کہ وہ دونوں جمع ہو جائیں، ویسے جیسے کہ قابل اور مقبول جمع ہوتے ہیں. یعنی قابل اور مقبول دونوں کا وجود الگ الگ ہوتا ہے نفس الامر میں، تو ان کا اجتماع ہو جاتا ہے، جیسے کہ جسم ہے اور صفات ہے، دونوں کا اجتماع ہو جاتا ہے. اس طریقے سے دونوں کا وجود الگ الگ، ماہیت اور وجود دونوں کا وجود الگ الگ نہیں ہے، دونوں کا تحقق الگ الگ نہیں ہے. بل الماہیت اذا کانت فکونھا ہوا وجودھا، بلکہ ماہیت جب ہوتی ہے، اذا کانت جب ماہیت ہوتی ہے، یعنی جب اس کا تحقق ہوتا ہے، تو اس کا تحقق ہونا ہی اس کا موجود ہونا ہے. تو اس کا تحقق ہونا ہی نفس الامر میں اس کا موجود ہونا ہے. اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ ماہیت کا وجود جو ہے وہ عین ماہیت ہے. لیکنہما متغائران فی العقل، ہاں ماہیت اور وجود یہ عقل میں دونوں متغائر ہیں، یعنی مفہوم کے اعتبار سے جس کو عقل ملاحظہ کرتی ہے اس معنی کر یہ دونوں الگ الگ ہیں. بمعنی اس معنی کر ان للعقل ان یلاحظ الماہیت دون الوجود، کہ عقل کو یہ اختیار ہے کہ وہ ملاحظہ کرے ماہیت کو وجود کے بغیر اور وجود کو ملاحظہ کرے ماہیت کے بغیر. بہین طور کے عقل یہ کہہ سکتی ہے، عقل یہ ملاحظہ کر سکتی ہے کہ ماہیت وہ ہوتی ہے ما بہ الشیء ہوا جس سے شے کا تقوم ہو، اور وجود وہ ہوتا ہے کون الشیء فی الاعیان، شے کا نفس الامر میں پایا جانا. تو دونوں کا مفہوم الگ الگ ملاحظہ کر لیتی ہے عقل. تو مفہوم کے اعتبار سے، مفہوم عقلی کے اعتبار سے دونوں الگ الگ ہیں، اور وجود خارجی کے اعتبار سے، تحقق فی الخارج کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں. تو جن اشاعرہ علماء نے یہ کہا کہ تکوین، امر تکوین جو ہے وہ عین مکون ہے، تو ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مفہوم دونوں کا ایک ہے، بلکہ ان کا مفہوم یہ ہے کہ نفس الامر میں پائے جانے کے اعتبار سے تکوین مکون کے بغیر نہیں پائی جاتی ہے، مکون سے ہی وہ منتزع ہوتی ہے. مکون کا پایا جانا ہی یہ تکوین ہے نفس الامر میں موجود ہونے کے اعتبار سے، یہ مراد ہے. لہذا جب یہ مراد ہے فلا یتم ابطال هذا الرائے الا باثبات، لہذا ماتریدیہ کی طرف سے اشاعرہ کی اس رائے اور ان کے اس خیال اور اس نظریے کو باطل کرنا یہ تام نہیں ہوگا مگر اس کے ذریعے سے کہ پہلے یہ ثابت کیا جائے ان تکون الاشیاء، کہ اشیاء کا موجود ہونا اور ان کا صدور باری تعالی سے وہ موقوف ہے ایک ایسی صفت پر جو صفت حقیقیہ ہو اور ذات باری تعالیٰ کے ساتھ وہ قائم ہو اور قدرت و ارادہ کا مغائر ہو. تو گویا کہ صاحب شرح یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ماتریدیہ نے، گویا کہ صاحب شرح اس بات کا قول کرتے ہیں
کہ ماتریدیہ نے یہ تو کہا ہے کہ اشیاء کا صدور تکوین سے ہوتا ہے، لیکن تکوین کے صفت حقیقیہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ قدرت اور ارادے کی علاوہ ایک الگ صفت ہے، یہ اس پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ گویا کہ صاحب شرح اس بات کا قول کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس سے پہلے بچوں بتا دیا تھا کہ تکوین، ماتریدیہ نے کہا کہ اشیاء کا تکون اور باری تعالیٰ سے اشیاء کا صدور وہ ایسی صفت حقیقیہ کی بنا پر ہے جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، جس کو ہم تکوین سے تعبیر کرتے ہیں، وہ قدرت و ارادہ کا غیر ہے۔ وہ کیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بچوں کو قدرت کی نسبت شے کے فعل اور عدم فعل دونوں کی طرف برابر ہوتی ہے، پھر اس کے جانب فعل کو ترجیح دینے کے لیے ارادہ منظم ہو جاتا ہے، پھر ارادہ کے منظم ہونے کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے کام کے ہونے کا، کہ جب آپ کسی چیز کے کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کو کام کرنے کی قدرت پہلے سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر چھت پر چڑھنا ہے تو چھت پر چڑھنے کی طاقت آپ کے پاس ابھی بھی ہے، لیکن اس قدرت کی نسبت فعل اور عدم فعل دونوں کی طرف برابر ہوتی ہے، یعنی یہ آپ قادر ہیں، آپ کو قدرت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے چاہیں تو چڑھیں اور چاہیں تو نہ چڑھیں، تو چڑھنا نہ چڑھنا دونوں کی طرف آپ کی قدرت کی نسبت برابر ہے۔ پھر آپ کا ارادہ منظم ہو جاتا ہے اس سے، یعنی آپ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہمیں چڑھنا ہے، تو ارادہ چڑھنے کی جانب کو اور کرنے کی جانب کو ترجیح دے دیتا ہے۔ تو اب ارادہ تو قدرت کا درجہ سب سے پہلے ہوا، اس کے بعد ارادے کا درجہ ہے، اور جب ارادہ بن جاتا ہے پھر آدمی اس کے بعد اس کام کو کرتا ہے، چڑھتا ہے، تو چڑھنا جو کام مارز جو کر رہا ہے بالفعل، اسی کا نام کیا ہے؟ اسی کا نام ہے فعل اور احداث، اور یہی اللہ رب العزت کی جب صفت ہے تو یہی ہے تکوین۔ تو تکوین قدرت کی اور ارادے کی غیر ہے، اس سے بڑی دلیل اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو صاحب شرح کا یہ کہنا کہ اشیاء کا تکون اور صدور کا موقوف صدور ہونا، یہ موقوف ہے ایسی صفت پر جو کہ صفت حقیقیہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہو، قدرت و ارادہ کی غیر ہو، اس کو پہلے ثابت کیا جائے، تب ایسی صورت میں اشاعرہ کی رائے کا ابطال ہوگا۔ تو یہ ثابت کیا جائے نہیں، بلکہ یہ ثابت ہو چکا ہے، اس سے پہلے ہم نے اس پر گفتگو کی تھی۔ آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔